الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جس نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندو پر کے جنہوں نے انسان کو اپنے خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا سکھایا۔ ناظرین کرام، انسان کو پروردگار کی طرف سے اتنی نعمات عطا ہوئی ہیں کہ جن کا شکر بجا لانا انسان کی حیات تک ممکن نہیں، یعنی اتنا لامتناہی سلسلہ ہے نعمات کا جو پروردگار نے انسان کو اپنی اس پیاری مخلوق کو عطا فرمایا کہ اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیونکہ شکر ادا تو نہیں ہو سکتا، تو انسان کے لیے لازم ہے کہ اس عظیم ذات کو اپنا خالق مانے، اس عظیم ذات کو اپنا رازق مانے، اس عظیم ذات کو سجدے کے قابل مانے، اور 5 ٹائم دن میں یعنی 24 گھنٹوں میں اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو کر یہ اقرار کرے کہ تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو عظیم ہے، میں عاجز ہوں، تو قادر ہے، میں منگتا ہوں۔ تو یہ جو طریقہ ہے نا، یہ پروردگار کا بھی پسندیدہ طریقہ ہے، اور انسان کے لیے اسی طریقے کو اللہ رب العزت نے پسندیدہ قرار دیا ہے کہ اس انداز میں آ کے میرا شکریہ ادا کر، مجھے اپنا مالک مان، مجھے اپنا خالق مان، مجھے اپنا بڑا مان۔ میں نے تجھے کائنات میں تمام مخلوقات پہ تصرف دیا ہے، عظمت عطا کی ہے، تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو کیونکہ یہ اقرار ہے اس بات کا کہ میں عبد ہوں، تو معبود ہے، اس لیے اس نماز کے حوالے سے احادیث مبارکہ بھی ہیں، جیسا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، پھر فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نماز کی اتنی اہمیت کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے کئی مرتبہ انسان کو تنبیہ فرمائی کہ اسے نہ چھوڑنا، نماز کو ترک مت کرنا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز کو ترک کرنے میں نقصان کیا ہے انسان کا؟ نماز ترک کرنے میں انسان کا نقصان یہ ہے کہ یہ اپنے خالق سے جو ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو جاتا ہے اگر آپ مسلسل پروردگار کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے۔ اگر کوئی سرکاری نوکری ہے، اس کے لیے اگر آپ حاضر ڈیوٹی نہیں رہتے، چھٹی کر جاتے، ایک چھٹی برداشت نہیں کی جاتی چند پیسوں کے لیے جو آپ نوکری کرتے ہیں، جس پہ آپ کا مہینہ بمشکل چلتا ہے، ان پیسوں کے لیے بھی آپ کی ایک چھٹی بھی گوارا نہیں کی جاتی، آپ کی ایک چھٹی برداشت نہیں کی جاتی۔ تو دیکھیں کیسا کریم پروردگار ہے کہ اتنی نعمات سے نوازا انسان کو کہ جن کا شمار نہیں ہے۔ تو یہ تو انسان پہ لازم ہے نا کہ پھر اس پروردگار کا بھی شکر ادا کرنے مسلسل جائے، اور یہ رشتہ جو ہے عبد اور معبود کا یہ نبھائے۔ رازق اور مرزوق کا جو رشتہ ہے یہ انسان کو نبھانا چاہیے۔ تو اب اس نماز میں منطق کیا ہے؟ رشتہ تو ہے پروردگار اور انسان کا، اس میں منطق کیا ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے نا، حاضری ہی لگوانی، تو بندہ چلا جائے پروردگار کی بارگاہ میں،
مصلی عبادت پہ کھڑا ہو کے دعا مانگ لے، ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کر لے، پروردگار تیرے احسان ہیں۔ یہ اس طرح کے جو سٹیپس ہیں، جو ارکان ہیں نماز میں، ان کی کیا وجہ ہے؟ آئیے سمجھاتا ہوں۔ تکبیرت الاحرام، اللہ اکبر، سب سے پہلے اقرار کرنا کہ تو ہی بڑا ہے، سب بڑوں کی نفی کرنا، سب بڑوں کی نفی کر کے اس بڑے کا اقرار کر کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہونا۔ تکبیرت الاحرام میں اسے بڑا مانا کہ تو ہی اکبر ہے، تیرے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ حمد و ثنا کی، اس کے بعد رکوع میں سبحان ربی العظیم، تو سبحان ہے، تو عظیم ہے۔ اب جو رکوع میں اس طرح سے رکوع کی پوزیشن میں جا کے یہ پڑھنا، اس میں کیا منطق ہے؟ پروردگار فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تو میرا شکریہ ادا کر، مجھے عظیم کہے، مجھے سبحان کہے کہ میں نے تجھے چوپایا نہیں بنایا۔ یا مزید آسان کر دوں، پروردگار فرما رہے ہیں کہ میرا شکریہ ادا کر، میرا شکر ادا کر، مجھے سبحان بھی کہے، مجھے عظیم بھی کہے کہ میں نے تجھے جانور نہیں بنایا، میں نے تجھے انسان بنایا۔ دیکھیں کیسی پیاری عبادت ہے، کیسے پیارا اقرار ہے، کیسی پیاری حاضری ہے۔ اچھا، رکوع میں سبحان کہہ کے سجدے میں گئے تو بالغ نے فرمایا کہ اب میرا شکریہ اور احسن طریقے سے ادا کر، مجھے سبحان بھی کہے، مجھے اعلیٰ کہے کہ میں نے تجھے زمین پر رینگنے والا نہیں بنایا، میں نے تجھے سر اٹھا کے عزت کے ساتھ چلنے والا بنایا۔ یہ منطق ہے نماز میں۔ اور کیونکہ اشرف المخلوقات ہے انسان، تمام تر مخلوقات پہ افضلیت ہے، تو جب مصلی عبادت پہ جاتا ہے نا، تمام تر مخلوقات کا نمائندہ بن کے جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو حاکم بنایا تمام تر مخلوقات پر، تو یہ مخلوقات پہ حاکم جو ہے انسان، جب یہ اپنے حاکم کی بارگاہ میں جائے تو تمام تر مخلوقات کا نمائندہ بن کے جائے۔ تکبیرت الاحرام، اڑنے والے پرندوں کی نمائندگی، رکوع کی حالت چوپایوں کی نمائندگی، سجدے کی حالت میں رینگ کے چلنے والوں کی نمائندگی۔ دیکھیں، اور جو نماز ترک کرتے ہیں، کتنی مخلوقات کی نمائندگی رہ جاتی ہے پروردگار کی بارگاہ۔ ذمہ داری اس پہ ہے، اس نے نمائندہ بن کے جانا ہے، اور جو نمائندگی نہ کرے اس کے لیے سزا کتنی ہے۔ مخلوقات کا بھی مجرم، خالق کا بھی مجرم۔ تو قرآن کریم میں حکم آیا ہے نماز کے حوالے سے، اقیم الصلاۃ۔ اب اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے نماز پڑھو، جبکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت یہ نہیں فرما رہے، یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ پڑھو، پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو۔ اب پڑھنا بتایا، پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ کے نام پہ جو کچھ بتایا گیا اس پہ عمل ہے، اللہ کے نام پہ جہاد بتایا گیا اس پہ عمل ہے، جس انداز میں بتایا گیا نام خدا کے ساتھ جوڑ کے لینے والوں نے لیا، قبول کیا،
کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، تو بتانے والے میں فالٹ ہے بھائی، لینے والوں میں فالٹ نہیں ہے۔ انہوں نے تو اللہ کو حکم کے طور پر یہ سب کچھ قبول کیے۔ اب کہا کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے نماز پڑھو، پڑھی جا رہی ہے، الحمدللہ کثرت سے پڑھی جا رہی ہے، قائم کرنا نہیں بتایا گیا۔ اگر قائم کرنا بتایا جاتا تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ قائم بھی کی جاتی۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ قیام نماز ہے کیا۔ نماز کا ارادہ کیا انسان نے، تمام تر فاسد خیالات جھٹک دیے کہ اب میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں۔ وضو کیا، فاسد خیالات کو جھٹکتا رہا، شیطان نے بار بار کوشش کی، فاسد خیالات ذہن تک لایا، اس نے جھٹک دیے کہ میں پروردگار کی بارگاہ میں ہوں، ان خیالات کی طرف توجہ نہیں کی۔ جب مصلی عبادت پہ پہنچا تو پھر بعد اب کھڑا ہو گیا، اور صرف ذہن میں یہ ہے کہ اب میں پروردگار کے حضور حاضر ہوں، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی پہ ظلم کرنا تو کجا، سوچا بھی نہیں جب تک نماز کی حالت میں۔ کسی کا حق مارنا دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں۔ کسی کی غیبت کرنا دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں۔ حرام کھانا دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں۔ کسی کو قتل کرنا دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں۔ ہر غلط کام کے حوالے سے خود کو پابند کیا کہ میں پروردگار کی بارگاہ میں ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو جس طرح نماز کی حالت میں تو غلط کاموں سے دور ہے، تو ظلم سے باز ہے، تو حرام کھانے سے باز ہے، تو رشوت خوری سے باز ہے، تو جن جن برائیوں سے تو نماز کی حالت میں دور ہے، اگلی نماز تک وہ کیفیت تجھ پہ طاری رہے، اسی طرح تو تمام تر برائیوں سے دور رہے۔ جس طرح مصلی پہ کھڑے ہو کے تیرے ذہن پہ یہ بات تھی کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، مصلی سے اتر کر اگلی نماز تک تیرے ذہن میں یہ خیال مسلسل رہے کہ میں پروردگار کی نگاہوں میں ہوں، میں پروردگار کے دسترس سے دور نہیں ہوں، دسترس سے دور نہیں ہوں میں۔ تو یہ ہے قیام نماز، یعنی جو حالت تیری نماز میں ہو وہی حالت تیری نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز تک اس حالت کو قائم رکھنا، یہ ہے اقیم الصلاۃ۔ اور اگر قائم نہیں رکھا، مصلی سے اترا رشوت پکڑ لی، مصلی سے اترا کسی کا حق مار لیا، مصلی سے اترا کسی کی غیبت کر لی، کسی کی غیبت سن لی، تو پھر نماز ٹوٹ گئی، نماز قائم نہیں رہی۔ اور صرف نماز نہیں توڑی، اپنے عمل سے یہ اعلان کیا کہ پروردگار کو تو نے محدود سمجھا کہ مصلی تک جب میں تھا، مصلی پہ تھا تو پروردگار مجھے دیکھ رہا تھا، مصلی سے اتر گیا ہوں تو میں پروردگار کی دسترس سے دور ہو گیا۔ تو جو حالت، جو کام نماز کی حالت میں نہیں کرنا چاہتے ہو، نہیں کر سکتے ہو، نماز کے بعد اگلی نماز تک، پھر وہ کام تیری معمولات زندگی میں بھی نہ ہو، تیری نماز قائم ہے۔ خدا ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنائے، صرف پڑھنا مقصد نہیں ہے، نماز کا قیام مقصد ہے، نماز کے قیام کا حکم ہے۔ خدا ہماری نمازوں کو قائم رکھے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نمازوں کو قائم رکھ سکیں۔ وسلام، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔